السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، اور تم اپنے مال نادانوں کے حوالے مت کرو، سفہاء کے حوالے مت کرو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلے طریقے سے بات کرو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور سفہاء یعنی مراد اس سے ناسمجھ بچے ہیں۔ سفیہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کم عقل ہو، کیونکہ بچپنا کم عقلی کا زمانہ ہوتا ہے، جب انسان ابھی میچور نہیں ہوتا، بالغ نہیں ہوتا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اپنے مال کو سنبھال نہیں سکتا، یا پھر کوئی اور بھی جو عمر میں بڑے ہو چکے ہوں لیکن مجنون ہو، یا ویسے ان کی عقل کام نہ کرتی ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو یا کوئی بھی ہو، تو مال ان کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ ضائع کر بیٹھیں گے۔ مال ایسی چیز نہیں ہے جس کو ضائع کیا جائے، جب اللہ مال دے تو اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اسی لیے اسراف سے منع کیا گیا ہے، بخل سے منع کیا گیا ہے، بے جا خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تو سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے وقوف کو مال نہ دے، ناسمجھ کے مال کی بھی اسی طرح حفاظت کرے جیسے اپنے مال کی کرتا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا، اموالکم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی جیب سے تم ناسمجھ کو نہ دو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ ماں باپ بعض اوقات لاڈ میں بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں جیب خرچ کے نام پر، بہت بڑی بڑی رقمیں یا چیزیں دے کر، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اعتدال میں رہو۔ لیکن یہاں مراد خاص طور پر وہ یتیم بچے ہیں جو ابھی چھوٹے ہیں، جو اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو اموالکم سے مراد دراصل یتیموں کے مال ہیں، تمہارے اپنے مال نہیں ہیں، یہ خاص سمجھنے کی بات ہے یہاں، یعنی ان کے مال کی بھی حفاظت کرو۔ اور یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، یہ حکم بھی بڑا اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک کون ہے؟ وہ آدمی جس نے بے وقوف آدمی کو مال دے دیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، یعنی اس شخص کی پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بچے وقت سے پہلے گاڑی چلانے لگتے ہیں، ماں باپ ان کو گاڑیاں لے کے دے دیتے ہیں، اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، ینگسٹرز کے کتنے ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی جان تک کھو دیتے ہیں۔ تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو ماں باپ ہی ہیں جنہوں نے ان کو وہ چیز دے دی۔ یا اسی طرح قیمتی موبائل، قیمتی گھڑیاں، قیمتی لباس، جس سے ان بچوں کے اندر بچپن سے ہی ایک تکبر سا آ جاتا ہے، یا پھر ایک شو آف کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے، تو اس لیے ان کو مال نہیں دینا چاہیے۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا، یعنی مال دین کے بچاؤ کا ذریعہ ہے، مال دنیا میں انسان کی عزت کا ذریعہ ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے حلال اور پاکیزہ مال مومن کا ہتھیار ہے، اور آپ یہ بھی کہتے تھے کہ میں اتنا مال چھوڑ جاؤں جس کا اللہ تعالیٰ کل کو مجھ سے حساب بھی لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں لوگوں کا محتاج ہو کر رہ جاؤں، یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ وہ کہا کرتے تھے تجارت کرو اور کماؤ، کیونکہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جب انسان محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے دین کو کھانے لگتا ہے، دین بیچتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا کا یہ مال ہرا بھرا اور شیریں ہے، مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو حلال ذرائع سے کمایا ہو، پھر اس نے اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا، یعنی خوب کمائے اور خوب نیکی کے رستوں میں خرچ بھی کرے، یعنی اپنی آخرت بنائے، کیونکہ مال بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اور نیک آدمی کے لیے مال اور بھی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا اے یعنی عمرو بن العاص کو جب آپ ایک سریے کے لیے بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ تنظیم کر کے میرے پاس آؤ، تو وہ اسی طرح آئے، آپ وضو کر رہے تھے، آپ نے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو آپ نے فرمایا میرا ارادہ ہے میں تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں، اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔
اور میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے مال و دولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا, میں نے جہاد میں رغبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا اور اس لیے کہ آپ کا ساتھ مجھے حاصل ہو جائے. آپ نے فرمایا اے عمر نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے, کیونکہ وہ اسے نیکی کے رستوں میں ہی لگائے گا, اچھے کاموں میں لگائے گا, ضائع نہیں کرے گا, اور اس مال کے ذریعے اپنی آخرت بنائے گا, درجات کی بلندی کرے گا. اور اسی طرح دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, اور مانگنے کی بجائے انسان کو محنت کرنی چاہیے اور مال کی حفاظت کرنی چاہیے, جو خاص طور پر اس آیت میں ہمیں حکم مل رہا ہے مال کی حفاظت کا ہے. اور مال چونکہ ایک آزمائش بھی ہے اور اسے درست جگہ پر خرچ کرنا چاہیے. دنیاوی ضروریات پر انسان خرچ کرے لیکن اسراف نہ کرے, اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے, نیکی کے کاموں میں خرچ کرے, کیونکہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا, یہی لوگ سچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے. اور اللہ کی رضا ہی کے لیے خرچ کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اور ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسراف اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے, کیونکہ فضول خرچ لوگ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مسرفین سے محبت نہیں رکھتا. اور مال کے بارے میں قیامت کے دن 2 سوال ہوں گے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وارزقوہم فیہا, اور انہیں اس میں سے رزق دو, یعنی ان اموال کو ان کے کھانے پینے میں خرچ کرو, ان کے لباس اور ان کی ضروریات پر خرچ کرو, یعنی ان کی تعلیم پر خرچ کرو, جو بھی ان کی ضروریات ہیں. وکسوہم بھی یہاں, اور ان کو لباس بھی دو, یعنی ان کو کھانے پینے کے لیے دو, لباس وغیرہ بھی دو. یہاں پر ایک خاص بات ہے, ورزقوہم فیہا کہا گیا ہے, منہا نہیں کہا گیا. جب یہ کہا جائے نا ورزقوہم منہا, اس میں سے خرچ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, ایک دن کیا ہوگا, بٹھا بیٹھ جائے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. فیہا کا مطلب کیا ہے کہ اس مال کو انویسٹ کرو, اس میں تجارت کرو, اس کو بڑھاؤ اور اس میں سے ان کو دیتے رہو. اور پھر یہاں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یعنی مال ہو یا کوئی بھی چیز ہو, وہ بچوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے اور دوسروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے, یعنی مال کو نکالنا چاہیے. مثلاً آپ اگر خود ہی اچھے اچھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور یتیم بچے گھر میں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یا آپ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور ان کا کھانا بس ایسے ہی معمولی سا بنا کے رکھ دیا ہے, تو پھر اس سے کیا ہوگا, ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی. اور آپ یہ سوچ کے ان کے لیے نہیں بناتے یا نہیں ان کو کپڑا دیتے کہ یہ بڑے ہوں گے تو پھر ان کو اس وقت دے دیں گے, نہیں, اس میں سے ان پر آسان طریقے سے خرچ کرتے رہو تاکہ ان کے اندر وہ چیز پیدا نہ ہو. کیونکہ انسانی نفس کے اندر ایک طمع اور ایک ہرس بھی ہوتی ہے نا, اور انسان جب دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہے, بہن بھائیوں میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر وہ ایک طرح سے ہڈن جیلسی سی بھی پیدا ہو جاتی ہے, اور رشتوں کے اندر بھی. تو اس لیے انسان اگر خود خرچ کرتا ہے تو اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان پر بھی اسے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور ان کو بھلی بات کہو, یعنی ان سے اچھا وعدہ کرو کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے, کیونکہ وہ تم سے تقاضا کریں گے ہمیں اور بھی چاہیے, ہمیں جوتا چاہیے, کپڑا چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, تو انہیں کہو جب تم بڑے ہوگے پھر تمہیں مل جائے گا, تمہیں سارا تمہارا, پھر اس میں سے جیسے تم چاہو خرچ کرنا. عطا کہتے ہیں اگر مجھے نفع حاصل ہوگا تو میں تمہیں بھی دوں گا, یعنی یہ کہو ان کو, اگر مجھے غنیمت حاصل ہوئی تو میں تمہیں حصہ دوں گا. اور ایک اور قول ہے کہ قول معروف سے مراد دعا دینا ہے, یعنی انہیں دعا دو, بھلی بات کہو. ابن زید کہتے ہیں کہ اگر وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن پر خرچ کرنا تم پر واجب ہے تو تم ان سے کہو کہ اللہ آپ کو اور ہمیں معاف کرے, اللہ آپ کو برکت دے, یعنی اچھے الفاظ میں ان کو ٹال دو. ایک اور قول یہ ہے کہ قول معروف سے مراد ان سے نرمی سے بات کرنا جس سے ان کا دل خوش ہو جائے, یعنی ان کے اوپر خرچ کرو گے لیکن آپ نے دیکھو اپنے بچے بھی, یتیموں کو چھوڑے اپنے بچے بھی آپ ان کو جو چاہیں لے دیں, وہ کیا کہتے ہیں آپ تو کچھ لے کے ہی نہیں دیتے, اور چاہیے اور چاہیے, تو اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ. یہاں تربیت کا ایک نقطہ ہے کہ اس وقت ڈانٹ ڈپٹ نہیں, قولوا لہم, یعنی اگر یتیم سے اچھے سے بات کرنی تو اپنے بچے سے بھی اچھے سے بات کرو, قولا معروفا کہو, وہاں اچھی سی کوئی بات. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ
ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔